آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفلق کے بارے میں. آج ہم سورۃ الفلق کی تجوید سیکھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفلق مکیہ. سورۃ الفلق مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. جی اب ہم اس کی تجوید کی پریکٹس کر لیتے ہیں. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا یعنی کہ پر پڑھیں گے، لام باریک پڑھا جائے گا. حمزہ اور عین میں فرق کریں گے، عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. اور واو، یہاں واو مدہ کا قاعدہ بھی ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے. دال باریک پڑھیں گے، با بھی باریک پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے. را کو موٹا پڑھنے کے جتنے مقامات اس پر ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں. با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو جماعوں کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر حروف قمریہ کا قاعدہ ہوگا. فا لام باریک پڑھیں گے. اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر فلقی پڑھیں گے. اگر وقف کریں گے تو پھر قلقلہ کریں گے ادھر، کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے، قاف قابا جیم دال. جب حروف قلقلہ جب جزم کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں، جنبش کے ساتھ پڑھتے ہیں. اسلام الف لا کا ہم پہلے اس پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہاں پورا حضرات کا اختلاف ہے کہ جب یہ آیت کے آخر میں آ جائے تو یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. جب آیت کے درمیان میں آ جائے تو پھر وقف نہیں کرنا. نون ساکن اور تنوین کے بعد، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہوگا. نون ساکن کے بعد اخفاء کے حروف میں سے شین آ رہی ہے، تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے. میم نون باریک پڑھے جائیں گے، شین را بھی باریک پڑھے جائیں گے. را کے نیچے جب زیر آ جائے تو را باریک ہی پڑھا جاتا ہے. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ ہوگا. 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے. خا موٹا پڑھا جائے گا، لام باریک پڑھا جائے گا، پھر قاف موٹا پڑھا جائے گا. یہاں بھی سیم وہی قاعدہ جو یہاں آپ کو بتایا ہے، یہاں بھی وہی قاعدہ ہوگا. اگر یہاں وقف کریں گے تو آپ جانتی ہیں، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے سورۃ الناس کے لیسن میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کھڑی زبر اور 2 تنوین والی زبر کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، زبر ہو گئی، زیر پیش ہو گئی، کھڑی زیر ہو گئی، الٹی پیش ہو گئی، یا 2 زیر اور 2 پیش ہو گئی، وقت کی صورت میں وہ جزم سے بدل جاتے ہیں. یہاں جزم سے بدل جائیں گے تو وقف کی صورت میں قلقلہ کریں گے، وقف نہیں کریں گے تو پھر قاف موٹا پڑھا جائے گا. ویسے بھی قاف موٹا ہی پڑھا جائے گا. اور یہاں اخفاء ہوگا، واو میم نون باریک پڑھے جائیں گے، شین را بھی باریک پڑھے جائیں گے. غاسقین، یہاں غائن موٹا پڑھا جائے گا، الف مدہ کا قاعدہ بھی ہوگا، سین باریک پڑھا جائے گا، قاف موٹا پڑھا جائے گا. یہاں ہم کریں گے اظہار کا قاعدہ. اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم غنہ نہیں کرتے بلکہ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، بغیر غننے کے پڑھتے ہیں.
کاف موٹا پڑھا جائے گا. حمزہ اور ذال جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے نا بعض لوگ ایزا پڑھ جاتے ہیں. ایزا ہرگز نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو بالکل نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کی آواز کے پڑھنا ہے. آسان سا فارمولہ سمجھ لیں کہ زبان کو دانتوں کے کناروں پہ رکھیں گے تو پھر پڑھیں گے ذا ایذا، تو سیٹی کی آواز بالکل قطعاً نہیں آئے گی. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہوگا. وا قاف واو باریک، قاف موٹا اور با حروف قلقلہ میں سے ہے. جزم وقف کی صورت میں جزم کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے، ویسے با باریک ہے. یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، شین را باریک پڑھے جائیں گے. اور یہاں یاد رکھیں حروف شمسیہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ابغی حجہ کا وقف عقیمہ میں نون نہیں آتا، اس وجہ سے ہم نے نون ادھر جو ہے اس کو شد کے ساتھ پڑھنا ہے، را کو نون کے ساتھ ملانا ہے. اور نون مشدد اور میم مشدد جہاں بھی آئیں گے ہم وہ نہ کریں گے. فا اسٹینڈنگ فتح ہے، تا بھی اسٹینڈنگ فتح ہے، 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے اور باریک پڑھے جائیں گے. فی العقد حروف قمریہ ہوگا، عین حروف ہلکی میں سے ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے. ومین واو مین یہ سارے باریک پڑھے جائیں گے. یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا، شین را بھی باریک پڑھے جائیں گے. حاسدن الف مدہ ہوگا، ہا حلق سے ادا ہوگا اور یہ باریک ہے. سین سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. دال کی تنوین کے بعد حروف ہلکی آ گیا ہے، حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا ہے، تو یہاں ہم اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. حسد حسد ہا باریک، سین سیٹی کی آواز کے ساتھ، دال پہ قلقلہ. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس سورۃ الناس سورۃ الفلق کی 5 آیتیں ہیں. رکوع کے اندر کیا ہے؟ 5. یعنی رکوع کو یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے رکوع کے اندر کتنی آیتیں ہیں وہ اس رکوع کے اندر لکھی جائیں گی. اور رکوع کے اوپر جو عدد ہوتے ہیں وہ اس رکوع کے اندر اس سورت کے اندر کتنے رکوع ہیں وہ یہ بیان کرتا ہے. اور آئین کے نیچے جتنے بھی عدد ہوں گے اس سپارے کے اندر جتنے رکوع ہیں وہ یہاں لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی آپ پریکٹس کیجیے گا تجوید کی. کوئی اور سوال ہو، کوئی کویسچن ہو، کچھ پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.